حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کا ایک شخص شکایت لے کر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں، میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ خدارا میری پریشانی دور فرمائیے اور میرے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں اور میرا نکاح ایک زانیہ عورت سے ہوا ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میں یہاں 5 وقت کا نمازی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس نے زنا کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دے دی جائے، تاکہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو گناہوں سے پاک ہو کر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی اور سننے کے بعد آپ نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور تحقیق کر کے آؤ کہ وہ عورت کیا واقعی زانیہ ہے، کیا واقعی اس نے زنا کیا ہے۔ صحابی کی بیوی اس شخص کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی۔ جب اس کے گھر گئی تو دیکھا وہاں کافی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تمام عورتیں باتوں میں مصروف ہیں۔ تو اس صحابیہ نے اس شخص کی بیوی کو علیحدہ بلایا اور کہا کہ دیکھ، زندگی 4 دن کی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم اپنے مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہے۔ صحابیہ نے اس گناہگار عورت سے کہا کہ یہاں ابھی اور اسی وقت آگ جلائی جائے، لہٰذا وہاں آگ جلائی گئی۔ صحابیہ نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالو۔ اس زانیہ عورت نے کہا کہ میں نہیں ڈال سکتی۔ گناہگار عورت کہنے لگی کہ نہیں، آگ کی تپش سے ہاتھ جل جائے گا، اس لیے میں آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑی اور کہنے لگیں کہ اے نادان بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ اس گناہگار عورت نے کہا، آپ یہ بتائیں میرے پاس کس کام سے آئی ہیں؟ تو صحابیہ نے جواب دیا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے پاس تحقیق کے لیے بھیجا ہے۔ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا کسی مرد کے ساتھ تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ سچ سچ بتانا، دنیا کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی اور نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ گی۔ نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے، قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا اللہ فرمائے گا کہ ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر گناہوں سے بچتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، گناہ کرنے کا موقع ان کو ملتا تھا اور میرے خوف کی وجہ سے گناہ کے پاس نہیں جاتے تھے اور گناہ سے نفرت کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کرو، آج میں ہر پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو دور کر دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ گناہوں سے باز نہ آئے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، انہیں دفع کر دو اور جہنم میں ڈال دو۔ اب تو ہی بتا کہ ان دونوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہے؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے؟ اگر تو یہ چاہتی ہے تو پھر سچ سچ بتا دے، کیا تو نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ اس عورت کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی سزا قبول ہے، دنیا میں اپنے گناہ کی سزا پا کر میں آخرت میں گناہوں سے پاک ہو کر اپنے اللہ کا سامنا کروں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے اور دل میں کس کی محبت لے کے آئی ہے، اس وقت میں کیا کہوں گی؟
کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں، اس لیے آج میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے دنیا میں ہی سزا بھگتوں گی اور قیامت کے دن اپنے مالک سے کہوں گی، مالک دیکھ میرے دل میں صرف تیرا خوف ہے، صرف تیری محبت ہے۔ دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اس لیے اس گناہگار عورت کو ختم کر دیا گیا اور اگلے جہاں میں اسے گناہوں سے پاک کر کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔